अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। इस वक्त जब मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान में 30 अगस्त 2024 जुम्मे के दिन का आगाज़ हो रहा है। दिल मेरा बड़ा चाह रहा है कि पूरा वीलॉग जो है मैं उस कैंपेन के ऊपर कर दूँ जो इमरान खान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की जो कैंडिडेचर है उसके ख़िलाफ़ बरतानिया में लॉन्च की गई है, जो भाई लोगों ने लॉन्च की है, जिसके बारे में आप सब लोग ये गलत समझ रहे हैं कि उसको पीएमएलएन ने शुरू किया हुआ है। पीएमएलएन की ख्वाहिश भी वही है, इरादे उनके भी वही हैं, लेकिन जो चीज़ हो रही है वो भाई लोगों का काम है। और ये एक ऐसी कैंपेन है जिसके अंदर, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ कि मुझे क्यों पता है कि ये भाई लोग कर रहे हैं। इसके अंदर बरतानिया के एक अखबार द डेली मेल का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है, या बेसिकली तौर पे उसको खर्च कर दिया है, और अपने आप को इसी तरह से इन्होंने एक्सपोज भी कर दिया है। लेकिन अभी मैं सारा भी लोग उसके हवाले से नहीं कर रहा। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अज़मा बुखारी साहिबा जो पीएमएलएन की लीडर हैं, उनकी भी उस हवाले से हेडलाइन लगी है कि इमरान खान को चाहिए कि जेल से ही इलेक्शन लड़े बजाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ने के। और बातें वो भी वही कर रही हैं जो कि डेली मेल की स्टोरी के अंदर या उस पिटिशन के अंदर है। लेकिन ये जो कैपेसिटी है ये भाई लोगों की है। ये चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम बेचारों की एक ही अखबार तक रसाई थी गुज़श्ता कई सालों में, उसको भी उन्होंने यहाँ पर एक्सपोज कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका जिक्र तो कर रहा हूँ लेकिन डिटेल वीलॉग क्यों नहीं कर रहा है इसके हवाले से। अभी मैं डिटेल वीलॉग इसलिए नहीं कर रहा कि उस पर एक तो मुझे एडिटिंग बहुत करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक हिकमत अमली और एक स्ट्रेटजी दूँ कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं। मुझे ये भी शक है कि इस वक्त मॉर्निंग में जो पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं बरतानिया के और अमेरिका के, वो शायद इस वीलॉग को कम देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में वीलॉग किया जाए जब जो पाकिस्तानी तलबा स्टूडेंट्स जो हैं वो बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जो ख़ुद ऑक्सफोर्ड के अंदर हैं, फिर ऑक्सफोर्ड की जो सिस्टर यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज उसमें हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में है, जो गोल्डस्मिथ कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में है, सोएस में है, इसी तरह से अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में और बरतानिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। और मेरे ख्याल है बरतानिया में तो सैकड़ों नहीं तो शायद हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी होंगे, और ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया होगा, जो लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की जॉब कर रहे हैं। मैं उन सबको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, और इसीलिए एक एडवांस आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो प्लान आपके सामने रखना है उसमें थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखनी पड़ेगी, ईमेलें डालनी पड़ेंगी। मैं ईमेलें कहाँ डालनी है, किस किस को डालनी है, वो तमाम एड्रेसेस वगैरह जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें डायस्पोरास की भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके लिए आप वेट करें। अच्छा, इस स्टेज पे मैं आपको ये बता दूं कि डेली मेल का इस्तेमाल भाई लोगों ने 2018-19 में भी किया था। उस वक्त किया था इस्तेमाल नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। वो कुछ हेडलाइंस वगैरह भी मैं आपको इनकी दिखाता हूँ। बाद में उसी सिलसिले में इन्होंने डेविड रोज़ को भी खर्च कर दिया। बाद में डेली मेल को, डेविड रोज़ को जब नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया, बिकॉज फैक्ट्स तो यही देते हैं सारे, तो फैक्ट्स आपको पता है इनके कभी भी ठीक कुक नहीं होते। अगर इनके फैक्ट्स के ऊपर या उनकी प्रेजेंटेशन पे इनको कंट्रोल हो तो ये जो हिंदुस्तानी एजेंसी हमारी मसलसल तवा लगा रही है और हमारा बजा रही है हमारी मसलसल, वो ना बजा सकती होती। तो चूंकि इनका निकम्मापन था, इन्होंने फैक्ट्स भी उल्टे सीधे दिए। बाद में डेविड रोज़ को अदालत के सामने जाके अपॉलॉजी जो है माननी पड़ेगी, वो मांगनी पड़ी। वो मैं थोड़ा सा उसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करता हूँ। और चूंकि इन्होंने अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों का काम शुरू कर दिया है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पूरा 9वां महीना सितंबर हमारे पास पड़ा है। ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें आप सबने पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, एक और चीज़ चलते चलते थोड़ी सी नोट कर लें कि एक रिपोर्टर बेचारों ने पकड़ लिया, एक बड़ा यंग सा रिपोर्टर जो है कमाल सुल्तान, जिसकी बीट तो असल में कुछ और थी, लेकिन उसको इन्होंने फेंक दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टोरी उससे किसी तरह से लिखवा ली है, उसको इन्फ्लुएंस किया, ये रीच आउट किया। लेकिन एक बात उस पर नोट करें कि जो इन्होंने जो पिटीशन डाली है और जो डेली मेल में स्टोरी डाली है, उसमें यह है कि इमरान खान तालिबान को सपोर्ट करता है, तालिबान खान है, उसने तालिबान का दफ्तर खोलने की बात की। उसमें यह भी है कि इमरान खान मिसोजिनिस्ट है, यानी औरतों से नफरत करता है। मिसोजिनिस्ट एक खास किस्म की साइकोलॉजिकल इंग्लिश लिटरेचर की टर्म है जिसका मतलब है कि वो शख्स जो औरतों से नफरत करता है। अब हमारा ये काम है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताएं कि औरतों से नफरत नहीं करता, औरतों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और इन्होंने उल्टा उसकी बीवी जो है उसके और उसकी बीवी के ऊपर एक अन इस्लामिक मैरिज, उनकी शादी को इन्होंने चैलेंज किया। हमने अब डॉक्यूमेंट करना ना, हमारा काम है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बताएं कि जो लोग आपको पिटिशन करते फिर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो औरतों से इतनी नफरत करते हैं, जो औरतों की इतनी तजलील करते हैं, जो इंसानियत के इतने दुश्मन है कि इन्होंने इस शख्स में जिसकी उम्र 70 बरस प्लस की है, उसकी बीवी जो 50 बरस प्लस की है, उसके खिलाफ इन्होंने कि तुम्हारी शादी ही मजहब के मुताबिक सही नहीं हुई। ये तो हमने बताना है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। जरा ये अब टाइम दें हमें, फिर मैं अगले वीलॉग का मेरा वेट करें आप। अब मैं आपकी तवज्जो डॉन न्यूज़ की जो इस वक्त की लीडिंग स्टोरी है गुज़िश्ता 1-2 घंटे की, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, जिससे मैं एक बहुत ही
डेंजरस, अलार्मिंग और ख़तरनाक डेवलपमेंट समझता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि एक दिन पहले डेरा इस्माइल खान से 3 लोगों को उठा लिया गया, अगवा किया गया। टीटीपी ने, पाकिस्तानी तालिबान ने उनको उठा लिया। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तानी तालिबान ने उनमें से 2 जो भाई हैं, वो तीनों शायद भाई थे, उनमें से 2 भाइयों की एक वीडियो इशू की है जो एक काले कपड़े के सामने बैठे हैं और बंदूकें उठाए हुए खौफनाक अफगान तालिबान या सॉरी टीटीपी जो है वो उनके ऊपर खड़े हैं। और इसमें ये भाई ये कह रहे हैं, और इनमें से अपेरेंटली एक भाई एक सीनियर आर्मी ऑफिसर है, किसी ने प्राइवेटली मुझे कहा कि शायद वो कर्नल साहब हैं, एक भाई जो है वो रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड में काम करते हैं, एक भाई जो है वो नादरा में काम करते हैं, तीसरे भाई की कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन जो वीडियो है उसमें ये भाई एक काले कपड़े के सामने बैठे हैं, तालिबान फाइटर्स जो हैं बंदूकें उठा के उनके आगे पीछे हैं, और ये भाई ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कंट्रोल एरिया से बाहर हैं, तालिबान के जो मुतालबात हैं इन्हें हुकूमत माने, वरना हमें गालिबन नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और वो ये भी अपनी फैमिली से कहते हैं कि इसे सोशल मीडिया पर डिस्कस ना करें या इस वीडियो को शेयर ना करें। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ही डेंजरस ये डेवलपमेंट है। इस तरह से सरकारी मुलाजमीन का और ख़ास करके फ़ौज के अफसरान का इस तरह से अगवा हो जाना और फिर उनका एक ऐसे इलाके में चले जाना जहाँ के बारे में खुल्लम खुल्ला टीटीपी अब ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया नहीं है। टर्मिनोलॉजी ज़रा देखें, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया नहीं है। अब ये देखें, इसमें दूसरा इसका खौफनाक पहलू ये देखें कि गुज़िश्ता 28 महीनों में और ख़ास करके गुज़िश्ता 1 सवा बरस में, तो जो 1.5 बरस गुजरा है, उसमें बदनसीब मुल्क के अंदर एक हुकूमत ने खुद सैकड़ों हज़ारों लोगों को इसी तरह से उठाया, सैकड़ों लोगों को ये अगवा कर चुके हैं। अगवा करने के बाद पता चलता था, फिर यही हुआ कि दर्जनों लोगों की इन्होंने अगवा करने के बाद वीडियोज़ इशू की, माफ़ीनामे की, फिर इन्होंने लोगों को बंदूक के ज़ोर के ऊपर टेलीविज़न प्रोग्राम में लाया। वो शर्मनाक मोमेंट देखने में मिले जहाँ चंद शर्मनाक किस्म के हमारे मीडिया पर्सन्स थे जिन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट किया और जिनको ये अगवा करके उठा के ले गए हुए थे, उनके इन्होंने टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ दिलवाए, माफ़ियों के और डिफरेंट चीज़ों के। बज़ोर शमशीर इन्होंने सियासी लीडरों के, रिस्पेक्टेबल लीडर्स की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, उनसे नाक रड़वाई, उनसे माफ़ियाँ मंगवाई। ट्रेंड किसने शुरू किया? ट्रेंड इन्होंने शुरू किया। अब दूसरी तरफ वो जो दुश्मन है, जो दहशतगर्द है, उसने उस ट्रेंड को कॉपी कर लिया। मुझे बहुत ख़तरा है कि ये ट्रेंड इतनी आसानी से अब ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए मेरी तरह के नाचीज़, मैं अकेला नहीं, बहुत से लोग इनको ये बताने की कोशिश करते रहे हैं गुज़िश्ता 28 महीनों में, ख़ास करके गुज़िश्ता 15 महीनों में, कि हुकूमत में और दहशतगर्दों में फ़र्क होता है। जब हुकूमतें ही दहशतगर्दी करना शुरू कर देंगी तो फिर अवाम, लोग, इंसर्जेंट, सभी लोग जो हैं हुकूमत से सीखते हैं। जिन मुल्कों में हुकूमतें डिसेंट होती हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ चलती हैं, वहाँ उनके दुश्मन भी उसी किस्म के होते हैं। जब हुकूमतें जो हैं तमाम जो है एहतियात बलाए ताक रख देती हैं, हर किस्म की हरकत करती हैं, उनको फिर दुश्मन भी उसी किस्म के मिलते हैं। अभी तक ISPR ने अकॉर्डिंग टू द डॉन न्यूज़पेपर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। मुझे उम्मीद है वो कमेंट करेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही डेंजरस और अलार्मिंग सिचुएशन है। अब एक और बहुत ही तकलीफ डेवलपमेंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज 8वां दिन है कि औरिया मकबूल जान साहब अभी भी फिज़िकल रिमांड के ऊपर हैं। औरिया मकबूल जान साहब कौन हैं? औरिया मकबूल जान साहब 71 या 72 बरस उनकी उम्र है। वो पाकिस्तान के एक इंतहाई प्रोमिनेंट, रिस्पेक्टेड, राइट ऑफ द सेंटर पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपना टीवी प्रोग्राम करते रहे हैं, वीलॉगर हैं। कम से कम 30, 35, 40 बरस उन्होंने सरकार की नौकरी की, सिविल सर्वेंट रहे। मेरा तो ख्याल है कि प्रोविंशियल सेक्रेटरी तक पहुँचे। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले सरकारी सिविल सर्वेंट मुलाजिम हैं जिन्होंने आज से 40 बरस पहले जब सरकारी मुलाजिम थे, उनको लिखने का, तहरीर का और लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करने का इतना शौक़ था कि उन्होंने बाकायदा इसकी इजाज़त ली और एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत से सियासी कॉलम लिखते रहे, समाजी इशूज़ पे लिखते रहे, मजहबी इशूज़ पे लिखते रहे। मेरे और उनके जो ओपिनियन या एनालिसिस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो राइट ऑफ द सेंटर हैं, मैं लेफ़्ट ऑफ द सेंटर लिखता हूँ। आपने मेरे अहमदिया कम्युनिटी के हवाले से, मुबारक सानी केस के हवाले से मैंने कम से कम मेरे ख्याल 2 या 3 मैंने वीलॉग किए हैं और उसमें मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो औरिया मकबूल जान साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब का जो राइट ऑफ स्पीच है, ये जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो हम सब के लिए बड़ा अहम है। वो मेरे लिए भी इतना ही अहम है जितना आपके लोगों के लिए अहम है। आप में से कुछ लोग उनसे एग्री करते होंगे, कुछ लोगों से, बहुत से लोगों से
ایگری کرتے ہوں گے کیونکہ مبارک ثانی کیس جو تھا وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت ہی اس کی ایک جذباتی اہمیت تھی. کچھ لوگ ان سے ایگری نہیں بھی کرتے ہوں گے, لیکن یہاں یہ ایشو ہے بھی نہیں. اور مجھے شک یہ ہے کہ مبارک ثانی کیس محض ایک بہانہ ہے, ورنہ ایک آدھ ٹویٹ کرنے کے اوپر کتنا ہی خطرناک یا خوفناک ٹویٹ کیوں نہ ہو, آپ کسی کا 4 دن کا فزیکل ریمانڈ نہیں لیتے اور اس کے بعد ان کے 4 دن کے فزیکل ریمانڈ کو ایک میجسٹریٹ صاحب جن کا نام حمود الرحمان پتہ نہیں کیا بتایا جاتا ہے, حمود الرحمان ناصر میرا خیال ان کا نام ہے, انہوں نے مزید 4 دن کے لیے 3 دن پہلے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تھا. آج انہیں دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجھے بہت امید ہے کہ جو بھی میجسٹریٹ ہوں گے, حمود الرحمان صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں, حمود الرحمان ناصر صاحب ہوتے ہیں, یہ کوئی اور ہوتے ہیں, ان کو یہ احساس ہوگا کہ آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو بوتھ دا لاز آف مین اینڈ گاڈ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ایک ظلم ہے, ناانصافی ہے بہت زیادہ. اور میں نے اس کے حوالے سے چند گھنٹے پہلے میں نے ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں نے یہ وضاحت کی کہ 2008 اور 2022 کے درمیان جب دوبارہ پاکستان میں ایک سویلین حکومت آئی تھی, اس سے پہلے بھی ویسے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی لوگوں کو اغوا نہیں کیا گیا. جرنلسٹ کو, ٹی وی اینکر پرسنس کو, کالمنسٹ کو, پبلک اوپینین ہولڈ کرنے والوں کو اس طرح سے کسی نے اٹھایا نہیں ہے سرکاری لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ. فرق جو میں نے اس میں ٹویٹ میں سمجھتا ہوں, میں نے اس میں وضاحت کی, اس پہ انگلش کا ٹویٹ ہے, اور وہ میں نے اس کی وضاحت میں نے یہ کی ہے کہ 2008 اور 2022 کے درمیان میں روگ ایلیمنٹس کو ضرور استعمال کیا گیا, میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا, سلیم شہزاد صاحب کو قتل کر دیا گیا, حامد میر صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, ابصار عالم صاحب کے اوپر اپیرنٹلی ایک قاتلانہ حملہ ہوا, اور اس طرح سے بہت سے اور رپورٹرز جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو پھر فرق کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اس کی اگزامپل دے دیتے ہیں, پوائنٹ مس کر دیتے ہیں. اس وقت ہڈن ہینڈز روگ ایلیمنٹس تھے, پلازیبل ڈینائبلٹی تھی. حکومتوں نے, یہ ریاست کے اداروں نے, عدالتوں نے, پروسیکیوشن نے اس کی ذمہ داری کبھی نہیں لی. اب یہ ریگریشن یہ ہو گئی ہے کہ آپ میڈیا پرسن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پولیس کے ذریعے, ایف آئی اے کے ذریعے, عدالتوں کے ذریعے. اور وہ جو شرم تھی کہ آپ نے میڈیا کو اس طرح سے ریاست کو استعمال کر کے سپریس نہیں کرنا. ہمیں اندازہ ہے کہ سلیم شہزاد صاحب کا قتل بھی حکومتی ہی کوئی ادارے یا ایجنسیوں کے ہاتھ ہوا. ہمیں بہت شک ہے کہ حامد میر صاحب کے اوپر جو گولی چلائی گئی قتل کرنے کے لیے, وہ بھی کوئی حکومتی قسم کا ہی معاملہ تھا, انہی کے کوئی ایلیمنٹ سے. ابصار عالم صاحب کے حوالے سے بھی اسی قسم کا شک ہے. لیکن اب تو معاملہ بالکل کھلا ہو گیا, اور اس چیز کی میں نے نشاندہی ٹویٹ میں کیا. مجھے بہت امید ہے کہ آج جب اوریہ مقبول جان صاحب کو پیش کیا جائے گا میجسٹریٹ یا جج کے سامنے, تو انہیں وہاں سے ضمانت ملے گی, اور یوں یہ ایک جو دردناک قسم کا باب ہے یہ ایک انجام کو پہنچے گا. اب میں ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب فارم 47 کے ہمارے پرائم منسٹر ایک دن پہلے کوئٹہ میں تھے, جہاں پاکستان کے آرمی چیف بھی تھے, پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پہ تھے, سارے ان کے انفارمیشن منسٹر بھی تھے. اس میٹنگز کی مزید تفصیلات جو بلوچستان کی سچویشن کے حوالے سے ہوئی ہے, جہاں بڑے عزم کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ 60 ارب روپے جو ہیں وہ عزم استحکام کے لیے دیے گئے ہیں, اس کی مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایک ایسی تفصیل اور ایک ایسی ڈیٹیل میرے سامنے آئی ہے جو غالباً آپ نے شاید بالکل ٹوٹلی نظر انداز کر دی ہوگی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے. وہاں پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اب بلوچستان میں کامن ٹریننگ پروگرام جو نیا ابھی سول سروسز کا بیچ آیا ہے 48 and 49, اس کے ینگ آفیسرس کو یہاں پہ لگایا جائے گا. دیکھنے میں بات بڑی زبردست لگتی ہے. یہ تھنکنگ بھی یہی ہے, ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ آپ بڑے کمپیٹنٹ قسم کے ینگ انرجیٹک آفیسرس کو لگائیں گے اور وہ وہاں کے مسائل کا حل کرنے میں بڑی مدد کریں گے. لیکن جو سوچ رکھنے والے ہیں انہیں شاید بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایک امپیریل سوچ ہے. برطانوی سامراج کی ایگزیکٹلی یہی سوچ تھی 1858 کے اندر جب انہوں نے برٹش انڈین سول سروسز قائم کی. مقصد یہ تھا کہ آپ نے بڑے کمپیٹنٹ قسم کے سرکاری ملازم رکھنے ہوں گے جو وفادار ہوں گے سرکار برطانیہ کے, برٹش امپائر کے, برٹش کوئین کے, کنگ کے, اور وہ پھر اپنی کمپیٹنس کے تھرو لوگوں کے مسائل حل کریں گے. یہاں معاملہ بالکل وہ نہیں ہے. وہاں بھی معاملہ مختلف تھا بہت سا, لیکن وہاں صورتحال بالکل اس سے مختلف تھی. یہاں پر کمپیٹنٹ سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے, یہاں عوام کے نمائندوں کی ضرورت ہے. آپ کو بلوچ عوام کے نمائندے چاہیے, انہیں آپ نے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر لے کر آنا ہے. وہ جب ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں آئیں گے ان کو آپ نے سننا ہے, ان کا
اور جو باغی ہیں، جو انسرجنٹس ہیں، جو ناراض ہیں، جو غصے میں ہیں، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ان کا اور ان کے درمیان میں ایک کلچرل ثقافتی ریلیشن شپ ہے، ایک ایتھنک ریلیشن شپ ہے. ان کی مدد کے بغیر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ینگ سمارٹ آپ لڑکے لڑکیاں نوجوان قسم کے سول سرونٹ وہاں لے جائیں اور وہ مسائل کا حل نکال سکیں گے. بالکل فلاڈ تھنکنگ ہے اور ایک امپیریل سوچ ہے، لیکن یہ سوچ رکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ امپیریل سوچ ہے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی آسانی سے اگنور ہو سکتی ہے. باقر سجاد سید ڈان کے ایک بڑے کمپیٹنٹ کورسپونڈنٹ ہیں. ان کی ایک سٹوری ہے جس کا عنوان ہے گیسنگ گیم سٹارٹ ہو گئی. میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. گیس گیم جو ہے، جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا ہندوستان کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب 15 اکتوبر کو جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی پاکستان میں سمٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے یا تشریف نہیں لائیں گے. پہلے تو آئی مسٹ کنگریچولیٹ باقر سجاد سید صاحب کو کہ بہت ہی خوبصورت ان کی سٹوری ہے. ڈان اچھا اخبار ہے، لیکن بہت کم سٹوریز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے لکھی جاتی ہیں. باقر سجاد سید پہلے بھی بڑے کمپیٹنٹ تھے، تقریباً 9 مہینے 10 مہینے یہاں واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک غالباً ولسن سینٹر میں گزار کے گئے ہیں، اور وہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے ان کی لکھائی کے اندر، ان کی رائٹنگ کے اندر ایک نیا نکھار، ایک نئی قسم کی میچورٹی پیدا ہوئی ہے. بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں اسکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں دلچسپ انالیٹیکل پوائنٹ یہ ہے، ویسے تو گزشتہ 3 4 5 دنوں سے پاکستان کے فارن آفس نے اور ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہلکان ہو گئی ہیں، بیچاری بار بار یہ بتا رہی ہیں کہ نریندر مودی کو انویٹیشن بھیج رہے ہیں، بھیج دیا ہے، ریسیو ہو گیا ہے، لیکن اور اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، اور بار بار یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں، وہ آئیں گے نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی آس بندھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، یا اسلام آباد کے جو ایکچوئل ماسٹرز ہیں انہوں نے کوئی انڈیکیشن دی ہے کہ آپ نریندر مودی صاحب کو بلائیں، اور شاید مودی صاحب کا دل پسیچ جائے اور مودی صاحب آ ہی جائیں. تو مجھے کچھ اس میں کہانی لگ رہی ہے، کیونکہ باقر سجاد سید صاحب کی سٹوری کے اندر ایک بہت انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے میڈیا نے جب یہ اسپیکولیشن کی کہ چونکہ نریندر مودی تو ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی جو ہوتی ہے ایس سی او کا سمٹ جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی میں جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس میں جاتے ہیں، ہیڈ آف دا گورنمنٹ میں نہیں جاتے. اور یہ 15 اکتوبر کو پاکستان میں جو سمٹ ہو رہا ہے یہ ہیڈ آف دی گورنمنٹس کا ہے. اس سے پہلے سینٹرل ایشیا میں کہیں پہ، میرا خیال ہے استانہ میں کہیں جولائی میں ہیڈ آف دا اسٹیٹس کا ہو چکا ہے، جس میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ بھی آئے تھے، جس میں رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بھی موجود تھے. اور اس میں نریندر مودی ویسے جا نہیں سکے تھے بیکاز ان کا پارلیمنٹ کا پہلا سیشن تھا ان کے الیکشن کے بعد، اور بہت کرٹیکل سیشن تھا. اور پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید چین کے صدر کو اس اسٹیج کے اوپر ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، بیکاز ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایس سی او کے اندر چین کا جو اکنامک فٹ پرنٹ ہے اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، وہ اس کی مختلف ایڈوائس سے دور رہنا چاہتے ہیں. سو ہندوستانی میڈیا نے جب یہ اسپیکولیٹ کیا کہ نریندر مودی چونکہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہیڈ آف دا گورنمنٹس کے سمٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں، وہ یہاں پہ کسی فارن منسٹر کو ڈیلیگیشن کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ یقینی طور پہ پاکستان بھی نہیں جائیں گے، ایوائڈ کریں گے، تعلقات بھی بہت اتنے اچھے نہیں ہیں. پھر ایک ایڈوائزری ایشو کی اکارڈنگ ٹو باقر سجاد سید ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس نے. وہاں پہ منسٹری فارن افیئرس جسے ہم کہتے ہیں اسے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کہا جاتا ہے. انہوں نے میڈیا کو ایڈوائزری دی کہ آپ اس پہ اسپیکولیٹ نہ کریں اور خواہ مخواہ یہ نہ کہیں کہ نریندر مودی نہیں جائیں گے، بیکاز ابھی اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ وہ انٹرسٹنگ چیز ہے جس کا باقر سجاد سید نے اپنے اس انالیسس کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ یہاں پہ پکایا جا رہا ہے. اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میں ناچیز اکیلا ہی ہوں پوری دنیا کے اندر جو شروع سے کہہ رہا ہے 2 سال سے کہ اصل معاملہ مشرق کی طرف ہے، اور اصل ان کا سارے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ انڈیا کو انگیج کریں. پھر ان کے آئی ایم ایف کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ورلڈ بینک کے بھی حل ہو جائیں گے، ان کی باقی بھی چیزیں ہو جائیں گی، ان کو انویسٹمنٹ بھی مل جائے گی. ان کو اصل میں وہاں پر انگیجمنٹ کرنی ہے جہاں پہ یہ انگیجمنٹ کر نہیں پا رہے، بیکاز وہاں ایک انٹرنل پالیٹکس کا ایشو ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے یہاں پہ. اب ایک سیریس قسم کی، ذرا بورنگ قسم کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ جو ہے شہباز شریف صاحب کی، اس نے گزشتہ 24 48 گھنٹوں سے شور بچایا، واویلا مچایا. گھڑی گھڑی وہ یہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو، در حقیقت آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں، مالیاتی سسٹم کو بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے تو بالکل سپیڈ اپ کر دیا ہے، اور جو ڈسکوز ہیں، جو الیکٹریسٹی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ہم انہیں اپریل 2025 تک پرائیویٹائز کر دیں گے. ساتھ ہی یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ پی آئی اے جو ہے اس کو تو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، یہ 1 اکتوبر 2025 کو اس کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی.
دونوں یہ جو خبریں ہیں، یہ دونوں جو کلیمز ہیں، یہ آئی ایم ایف کے اوپر امپریس اپون کرنے کے لیے اور اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے یہ کلیم کیے جا رہے ہیں. اور یہ صحیح ہے کہ آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ کی یہ ڈسکوز بھی لاس میکنگ ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے. پی آئی اے بھی لاس میکنگ ہے، اور جتنے بھی لاس میکنگ انڈسٹریل یا ادر وائز سروس یونٹس ہیں ان کو آپ سیل آف کریں، ان سے جان چھڑائیں. یہاں تک تو بات ان کی بالکل صحیح ہے. لیکن حکومت جو کلیمز کر رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن خاصی ان کے لیے مشکل ہوگی. آپ پی آئی اے کو دیکھ لیں، گزشتہ پتہ نہیں 10 سال سے پی آئی اے کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کامیاب نہیں ہو پاتی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈرز نے بدھ کے دن پورے پاکستان کے 42 بڑے شہروں کے اندر انہوں نے جو ہڑتال کی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، وہ کہتے ہیں کہ اتنی کمپلیٹ تھی کہ کتا بلی جو ہیں وہ بھی ہڑتال پہ چلے گئے. ایون کھوکھے بند ہو گئے، ریسٹورنٹس بند ہو گئے، فوڈس جو پلیسز ہیں کبھی بند نہیں ہوتی وہ بھی بند ہو گئیں، اور ہر قسم کی دکان بند ہو گئی. اور ایسا کمپلیٹ ان کا ایک اتحاد تھا ٹریڈرز کا جس میں سارے صوبے، سارے ریجنز جو ہیں شامل تھے. وہ ہڑتال جو ہے وہ کراچی میں بھی تھی، لاہور کے اندر بھی تھی، پشاور کے اندر بھی تھی، کوئٹہ کے اندر بھی تھی، فیصل آباد میں بھی تھی، گوجرانوالہ میں بھی تھی، چھوٹے شہروں کے اندر بھی تھی، سمبڑیال کے اندر بھی تھی. تو اس سے حکومت اوپر سے تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی بالکل ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کھڑے ہیں، لیکن اندر سے حکومت ہل گئی ہے. اور اگر آپ اخباروں میں جیسے ڈان اخبار کی سٹوری دیکھیں کہ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹریڈرز کو یہ آفر کر دیا ہے کہ آپ کے لیے ایک نیا فارم بنا رہے ہیں بائی لینگول 2-3 پیجز کا، جس میں انگریزی اردو دونوں میں، جس میں آپ کو اپنی ایسٹ ڈیکلیریشن بھی نہیں کرنی ہوگی اور اپنے کوئی بینک اکاؤنٹس بھی نہیں دینے ہوں گے. یہ تو ویسے فیسلٹی پورے پاکستان کو ہونی چاہیے، بیکاز انہوں نے جو فارم بنایا ہوا ہے پاکستان میں انکم ٹیکس کا وہ گسٹاپو سٹائل کا ہے. امریکہ کے اندر میں نے دیکھا ہے یہاں تو جو فارم ہے اس میں صرف انکم ہوتی ہے، آپ کا صرف ریونیو ہوتا ہے کمپنی کا، اس میں پورے ایسٹ پوری ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں. اور مجھے بتایا گیا کہ اکثر مغربی ممالک میں بھی انکم ہی ہوتی ہے، انکم میں پوری ویلتھ اور پوری جائیداد کی تفصیلات کے کدھر آپ کا پلاٹ تو کدھر بلی کدھر کتا آپ کا، وہ اس میں نہیں ہوتا. بہرحال اب ٹریڈرز کو یہ کنسیشن آفر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ معاملہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو ریٹس ان کو یہ آفر کر رہے ہیں انہوں نے ان کو 1200 روپے سے لے کے 60,000 روپے تک کی ایک رینج آفر کی تھی. لیکن ٹریڈرز جو ہیں ان کو شک یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹیشن پہ یہ ان کو مجبور کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن بعد میں سرکار کے انکم ٹیکس کے جو افسران ہیں وہ ان کے خلاف استعمال کریں گے. اس کی وجہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ ٹریڈرز دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کی حکومت ہے. ان کو ویسے بھی ایف بی آر کے افسروں کی بھی جو شاہانہ قسم کی کارستانیاں ہیں وہ نظر آتی ہے. اگر ان میں صرف جو آپ کے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں جن کے ذریعے گھر کرائے میں لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ٹریڈرز کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کو بتاتے ہوں گے کہ وہ افسر جس کی تنخواہ 1,00,000-1.5 روپے ہے وہ 5-6 لاکھ روپے کا گھر لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر وہ کیش کے اوپر رکھتا ہے. تو ظاہر ہے ٹریڈرز کو پتہ ہے کہ انکم ٹیکس کے پیسے جو دینے ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے ٹریڈرز کے ساتھ معاملات اس طرح سے حل ہو پائیں گے. آئی ایم ایف کی خاطر تو یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں ہونے نہیں لگے حل. دیکھتے جائیں آگے ہوتا کیا ہے. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ کانورزیشن ٹی وی ڈسکشن دکھاتا ہوں جو شندانہ گلزار صاحبہ اور ایک پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن شفا یوسف زئی کے درمیان ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ریکارڈ کب ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے 29 اگست کو جب رپورٹرز کے ساتھ ملاقات کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، جو ہڈن لوگ ہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے نہیں کہا. اب ہمیں یاد ہے کہ چند ہفتے پہلے کچھ اس طرح کی عمران خان کے حوالے سے خبر تھی کہ جو لوگ چھپے ہیں ان کو چاہیے کہ باہر آئیں، بے شک پریس کانفرنسز کر لیں لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جائے. لیکن یہ بات بہت کئی ہفتے پہلے کی ہے. اب اس ڈسکشن میں جو 29 اگست میں عمران خان کی جو رپورٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کے بعد کی ہے، یہ اس سے پہلے کی ریکارڈنگ ہے، مجھے کلیئر نہیں ہے بیکاز مجھے تو واٹس ایپ سے ملی ہے. لیکن اس میں شندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے سامنے عمران خان نے لوگوں کے نام لے کے کہا تھا کہ ان کو، جس میں مراد سعید کا بھی غالباً نام ہے، کہ ان کو باہر آ جانا چاہیے، اپنی ضمانتیں لے لینی چاہیے اور وہ بے شک ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑ جائیں. میں آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں. مجھے اس میں صرف ایک سنگل اعتراض ہے، جو آبجیکشن مجھے ہے. کسی اور نے نکلنا ہے نہیں نکلنا، میری چھٹی حص یہ کہتی ہے کہ مراد سعید صاحب کو بالکل بھی اسٹیج کے اوپر کوئی ضمانت لے کے باہر نہیں آنا چاہیے. انہیں وہیں محفوظ رہنا چاہیے جہاں وہ ہیں. بیکاز جس جرت کا، جس بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا سمویئر ان مارچ اینڈ اپریل آف 2023 عمران خان کے گھر کی بنی گالہ میں ڈیفینس کرتے ہوئے، وہ یہ جو موجودہ نظام ہے بخیل لوگوں کا، اس میں وہ ناقابل معافی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کم از کم میرا انالیسس کہتا ہے کہ باہر نہیں آنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک ٹکڑا بھی دکھاؤں گا. خان صاحب نے میرے سامنے عمر ایوب بھائی کو کہا تھا، ہماری وزٹ تھی وہ شیشے والا بند شیشے والی وزٹ، کہ اب قاسم سوری جو انگلینڈ پہنچ گئے تھے اور جنہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی، اس میں کوئی شک نہیں. مراد سعید جن کی فیملی پہ بہت تکلیفیں آئیں وہ تو چلے گئے تھے. حماد اظہر کی فیملی میں بڑی تکلیفیں آئیں. اسی طرح میاں اسلم اقبال کی بیٹی کی شادی اور ان کے گھر پہ جو کیا، ان سب سے کہیں کہ آپ نکلیں. میرے سامنے انہوں نے کہا تھا بیلز لے لیں.
بے شک آپ سے پریس کانفرنس کروا لے لیکن نکلے. کیونکہ یہ بات مجھے یاد ہے کہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی کوئی اگر پکڑ لیا ہے کسی پہ تشدد ہو رہا ہے جو کہتے ہیں کہہ دو اور نکل. لیکن پھر خان صاحب نے یہ بات مطلب کب کی ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ لوگ 8 ستمبر کے جلسے کی تیاری کر رہے ہیں, تو پھر یہ لوگ تو پکڑے جائیں گے, اتنی جلدی تو نہیں بیلے تو ٹھیک ہے, اگر پکڑے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. خان نے کہہ دیا نا, تو بس خان نے کہہ دیا, اس کی کوئی وزڈم ہوگی. اور اس کے بعد میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ آپ نے میرے ویلاگ کا ویٹ کرنا ہے, جس میں میں آپ کو عمران خان کے خلاف جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی کیمپین چلائی جا رہی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کا کیا رول ہے, وہ میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا. ویٹ کیجیے فار فیو آورس.